بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی دنیا کی سب سے عظیم سلطنت یعنی خلافت عثمانیہ، جسے آج ہم ٹومان امپائر کے نام سے بھی جانتے ہیں، یہ وہ سلطنت ہے جس نے 6 صدیوں سے زیادہ اس دنیا پر حکومت کی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اتنی مضبوط سلطنت، اتنے لمبے وقت تک چلنے والی سلطنت اچانک سے کیسے ختم ہو گئی، اور اس سلطنت نے کس طرح سے اپنی بلندیوں کو چھوا تھا اور اتنی زیادہ سپر پاور بن گئی تھی۔ لہٰذا آپ تمام لوگوں کی خواہشوں پر ہم نے ٹومان امپائر یعنی سلطنت عثمانیہ کی یہ سیریز شروع کی ہے۔ اس سیریز میں ہم آپ کو ایک ایک کر کے ہر سلطان کی ہسٹری بتائیں گے۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم شروعات کرتے ہیں ارطغرل غازی کے بیٹے اور خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے سلطان یعنی عثمان غازی کی۔ ناظرین گرامی، یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ لوگوں سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ویڈیو کو آخری تک دیکھیں اور ہمارے چینل روحانی اسلامک ایجو کو ضرور سبسکرائب کریں اور پاس ہی میں موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ دوستو، یہ کہانی شروع ہوتی ہے 13ویں صدی سے۔ 13ویں صدی میں خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سلطنت کو ایسے عظیم سلطان دیے جنہوں نے نہ صرف اپنے باپ دادا کے اس سلطنت کو بچائے رکھا بلکہ دن بدن اس سلطنت کو بڑھاتے چلے گئے۔ ناظرین گرامی، اگر بات کریں عثمانی سلطنت کے بارے میں تو ان کے جو باپ دادا تھے وہ کردستان کے رہنے والے تھے، لیکن منگولوں کے دور میں جب منگولوں نے ان پر چڑھائی کی اور ان کے ایریے میں جا کر خوب ڈاکہ زنی کرنے لگا تو یہ لوگ وہاں سے منتقل ہو کر ارطغرل غازی کی قیادت میں اناطولیہ میں ہجرت کر گئے۔ اناطولیہ پہنچ کر ان لوگوں نے وہیں پر اپنا سب کچھ ڈیرا ڈال لیا۔ ناظرین گرامی، جس وقت عثمانیوں کے باپ دادا نے ارطغرل غازی کی قیادت میں اناطولیہ کی طرف ہجرت کی، اس وقت یہ قبیلہ یعنی جسے قائی قبیلہ کے نام سے جانا جاتا تھا 100 خاندانوں اور 400 گھڑ سواروں پر مشتمل تھا۔ اس وقت اناطولیہ میں ترکی نسل کے لوگوں کی ہی سلطنت تھی۔ اس سلطنت کو سلجوق سلطنت کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس سلطنت کے بادشاہ کا نام سلطان علاء الدین تھا۔ یہ سلطنت اپنی ترقی کا دور گزار کر اپنی بربادی کے دور پر گامزن ہو چکی تھی۔ حالانکہ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا سلجوق سلطنت نے ہی مسلمان کو ارسلان جیسے حکمران دیے تھے، جنہوں نے صرف 15,000 فوج کی مدد سے 1,00,000 کی فوج جو رومیوں کی فوج تھی اسے شکست دے کر ان کو اپنا غلام بنا لیا تھا۔ لیکن اب یہ سلطنت پوری طریقہ سے کمزور ہو چکی تھی، اور یہ سلطنت کو جہاں ایک طرف منگولوں کا ڈر تھا وہیں دوسری طرف یہ رومیوں سے بچاؤ کے لیے جستجو کر رہے تھے۔ ناظرین گرامی، ارطغرل غازی جب اپنے چھوٹے سے قبیلہ کے ساتھ اناطولیہ پہنچے تو اناطولیہ کے راستہ میں ہی 2 فوجوں میں آپس میں لڑائی ہو رہی تھی۔ اس جنگ کو جب ارطغرل غازی نے دیکھا تو ان دونوں فوجوں میں سے ایک فوج کی تعداد بہت زیادہ تھی، وہیں دوسری فوج بہت زیادہ کمزور اور تعداد میں بہت کم تھی۔ لہٰذا وجہ یہ تھی کہ ارطغرل غازی فطرتاً ایک بہادر اور بہت رحم دل انسان تھے۔ لہٰذا اسی وجہ سے ارطغرل غازی نے اس کمزور اور کم تعداد والی فوج کا ساتھ دیا۔ جس فوج کا ارطغرل غازی نے ساتھ دیا تھا وہ فوج تھی سلجوق سلطنت کی، لیکن ارطغرل غازی کو اس بات کا ذرہ برابر بھی علم نہیں تھی۔ لہٰذا ارطغرل غازی نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ اس مضبوط اور بڑی فوج پر حملہ کیا۔ اس مضبوط اور بڑی فوج پر حملہ کیا تو وہ پوری فوج تتر بتر ہو کر رہ گئی اور بھاگنے پر مجبور ہو گئی، کیونکہ وہ فوج کو ڈر ستانے لگا کہ شاید سلجوق سلطنت کی فوج کو کہیں سے مدد مل گئی ہے۔ لہٰذا سلجوق سلطنت کی وہ چھوٹی سی فوج جو اپنے آپ کو ہارا ہوا مان چکی تھی ارطغرل غازی کی مدد سے فتح یاب ہو گئی۔ لہٰذا سلطان علاء الدین کو جب اس بات کی خبر ملی تو سلطان علاء الدین نے ارطغرل غازی کی بہادری سے خوش ہو کر ارطغرل غازی اور ان کے قائی قبیلہ کو سلجوق سلطنت کی سرحدوں پر ایک جاگیر عطا کر دی۔ لہٰذا وہیں پر قائی قبیلہ آباد ہو گیا، اور اس طرح سے سلجوق سلطنت کے سلطان یعنی سلطان علاء الدین کو بھی ایک وفادار اور ایک طاقتور دوست مل گیا تھا۔
ناظرین گرامی، اس دور میں سلجوق سلطنت کے کمزور ہونے کی وجہ سے ان کے بہت سے امیروں نے اپنے خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا، لیکن ارطغرل غازی کبھی سلجوق سلطنت کے خلاف بغاوت کرنے کی نہیں سوچی۔ وہ ہمیشہ سے سلجوق سلطنت کے وفادار بن کر رہے، کیونکہ وفاداری ان کے خون میں تھی۔ دوستو، آج کی ویڈیو ہماری یہیں پر ختم ہوتی ہے، لہذا آگے کی ویڈیو میں اور بھی کچھ ارطغرل غازی کے بارے میں بتاؤں گی۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔